ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 3227۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کر دے، تباہ و تاراج کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے، ختم کر دے۔ اتخذوا قبور انبیائہم، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد یعنی سجدہ گاہ، اپنے انبیاء کے، اپنے نبیوں کے مزارات کو سجدے کرنے لگے۔ حضور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہلاک کر دے۔ یعنی بدعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہی کیا جائے گا۔ شریعت محمدی میں بھی سابقہ شریعتوں میں تھا وہ حکم، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی وغیرہ سجدہ کرے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن شریعت یوسفی ختم ہو گئی، شریعت محمدی پہ عمل کرنا ہے ہم۔ تمام شریعت حق ہونے پر ہم ایمان لا لی، بھائی تورات بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، تمام آسمانی صحیفے، تمام انبیاء حق، ان کی تعلیمات حق، لیکن عمل ہم حضور کے احکام پر عمل کریں گے، ختم۔ حضور کی شریعت ہے ہماری۔ صحابہ حضور کو سجدہ کرنا چاہ رہے تھے، حضور منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر شریعت میں ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جانور حضور خاموش رہے، کیونکہ جانور پہ شریعت نہیں ہے نا، ابھی بے عقل ہے۔ صحابہ اور ایمان والوں پہ شریعت ہے، جو عقل والے ہیں نا، تو حضور سختی سے منع کر دی۔ جس چیز کو اللہ کے رسول خود اپنے لیے منع فرمائے تو نہ رسول کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ اولیاء اللہ کو، نہ کسی اور کو۔ واضح حکم ہے یہ۔ حضور خود یہودیوں کو بدعا دے رہے ہیں، فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کر دے، تباہ و تاراج کرے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اتخذوا قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لی۔ بھائی کوئی اگر کسی تعویل سے اس کو جائز قرار دے رہا ہے تو گمراہ ہے، اور تعویل کرنے والا غلط ہے، وہ بالکل بھی غلط ہے، وہ باطل ہے، وہ خلاف شرع تعویل ہے، کیونکہ سب تو کن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سختی سے منع فرما دی۔ کسی بھی، چاہے کسی بڑی سی بڑی شخصیت ہو، اللہ کے بعد رسول کا مقام ہے، جب رسول کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو یعنی کسی کو بھی، بھائی نہ استاذ کو، نہ شیخ کو، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت میں واضح طور پر منع کر دیا۔ اگر کوئی اس کی تعلیم دے رہا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، ان خاموش بیٹھا ہے، تو ان کو گمراہ ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ارشاد آ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی بھی قسم کی تعویل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا مفتی صاحب کے جو بعض مرشد ہوتے ہیں ابھی زندہ ہیں، وہ تو مردوں کے لیے بھی حرام ہے، زندوں کے لیے بھی حرام ہے سجدہ کرنا، تو باقاعدہ پیروں پر گر جاتے ہیں اور ہونٹوں سے جو ہے بوسہ دیا جاتا ہے پیر کو، تو وہ تو سجدے کی شکل اختیار کر لی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے بالکل۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کو کوئی جائز سمجھ رہا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، حرام چیز کو اگر حلال سمجھے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ، جیسے شراب پینا حرام ہے، کوئی شخص اگر اس کو جائز سمجھ رہا تو کافر ہے، اگرچہ کہ نہیں پیا ہوں گا۔ یعنی حضور کا ارشاد واضح ارشاد ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی تمام حدیث کی کتابوں میں یہ شاذ و نادر کی روایت نہیں ہے، بالکل واضح روایت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لعنت بھیج رہے ہیں یہودیوں پر۔ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کرام کے مزارات پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح لوگوں کے سامنے زیارت قبور کے آداب بھی بتانا چاہیے۔ زیارت کریں، بزرگان دین ہو یا اولیاء اللہ، ان کے مزارات پر جائیں تو سلام کریں ان کو، اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھیں اور درود پاک پڑھیں اور اس کا ایصال ثواب بھی کریں۔ اور اگر کوئی شخص اس چیز کو بزرگان دین یعنی کسی صوفی یا کسی ولی کے قول کی طرف منسوب کر دے کہ بھئی انہوں ایسا بولے، جو اللہ کا ولی ہے کبھی بھی وہ سجدے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خلاف شرع کام کرنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا بھی، جو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا اور اللہ کا محبوب ہو جائے، یہ بالکل قرآن و حدیث کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ کیا فرما رہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول اللہ فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اتباع رسول کے بغیر نہ کوئی خدا کا عاشق ہو سکتا ہے نہ معشوق ہو سکتا، خدا کا محبوب ہو سکتا ہے نہ کہ خدا کا محب ہو سکتا۔ تو حضور کی اتباع اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ بے شک، حق حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور بعض لوگ یہ بھی جہالت دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض لوگ اپنے بڑوں کے فوٹوਆਂ وغیرہ لگا دیتے دکانوں میں وغیرہ. جو دکانوں میں، گھروں میں، خانقاہوں میں. یہ غلط ہے. اس لیے ہے کہ بھائی حدیث میں ہے کہ جہاں پر جاندار کی فوٹو ہوں گی وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے. ایک پردے پہ ایک فوٹو دی ہے کسی پرندے وغیرہ کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرمائیں کہ یہ پردہ ہٹا دو. اور میرا یہ کہنا ہے مفتی صاحب کہ لوگ ایسے مرشد کے مرید ہونے سے بھی گریز کریں، اپنے آپ کو بچائیں، جو اپنے بزرگوں کے فوٹوز اپنے گھروں میں، دیوان خانوں میں اور اپنی خانقاہوں میں لگاتے ہیں. تو اس سے کلیئر یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ یہ جاہل مطلق ہے، دین سے واقف ہی نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے آپ مرید ہو رہے ہیں جو اپنے گھروں میں جو ہے اپنے بزرگوں کے آبا و اجداد کے فوٹوਆਂ لگاتے ہیں، جبکہ فوٹو لگانا شریعت میں واضح حرام ہے، کلیئر حرام ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، داخل نہیں ہوتے. تو یعنی آپ اپنے گھر کو جو ہے رحمت کے فرشتوں سے محروم کر رہے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی اللہ اس کے رسول کے ارشاد کے موافق ہے یا مخالف ہے یہ دیکھے. اگر خلاف جا رہی ہے، بولنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی کے حکم کو مانا نہیں جائے گا. مانا نہیں جائے گا، نہ ہی ان یعنی کی اللہ بات اس کے سنی رسول جائے گی. فرما دیے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا ہے، کوئی دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، تو اس کی بات نہیں سنیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے. بس ایمان یہی ہے. بے شک. باب فی کراہیت